بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیو سی 5 کا گرامر پارٹ ہے، انشاءاللہ آج ہم اسے ریوائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کیو سی 4 کی ریویژن کر چکے ہیں پچھلے اتوار، اور اگلے اتوار سے انشاءاللہ اگر ہم آج کیو سی 5 کی گرامر مکمل کر لیتے ہیں تو اگلے اتوار سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ آغاز کریں گے سورہ صف کو پڑھنے کا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کورس میں انشاءاللہ ہمیں 4 صورتیں ترجمے کے ساتھ گرامر کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور اس میں ہم کچھ نہ کچھ ان صورتوں کے اندر جو پیغام ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ 3 ماہ کے اندر، 3 ساڑھے 3 ماہ کے اندر ہم اس کورس کو مکمل کر سکیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں کیو سی 5 کے گرامر پارٹ کا۔ کیو سی 5 میں ہم آغاز کر رہے ہیں with slight mention of جو ہم نے کیو سی 4 میں کنکلوڈ کیا سوری یہ جو جملہ اسمیہ تھا، ہم نے جملہ اسمیہ آخری سبجیکٹ پڑھا کیو سی 4 کے اندر، اس کو ہم نے پچھلی دفعہ ریوائز بھی کیا، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ مبتدا جیسا کہ جملہ اسمیہ کے نام سے ظاہر ہے اسم ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ بھی اسم ہوتی ہے، بعض اوقات ایک خبر کے اندر ایک مکمل جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس جملے کے اندر کوئی فعلیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مبتدا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور ایک سادہ جملے کے اندر مبتدا جو ہے اس کو پہچاننے کا، اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوگا، اور خبر جو ہے اس کی ایک سادہ جملہ جس کے اندر خبر جو ہے وہ ایک اسم کے طور پہ آ رہی ہے، وہ آپ کو نکرہ کے طور پہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ ایک آسان اگزامپل آپ کے سامنے ہے، اللہ غفور۔ اللہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، غفور اس کی خبر ہے۔ ایکسیپشنل کیسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ شاید خبر جو ہے یہ نکرہ نہیں نظر آ رہی، لیکن پھر بھی وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو ایسے بھی آپ کو کیسز نظر آئیں گے، لیکن جنرلی اللہ غفور میں اللہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے، غفور اس کی خبر ہے، اور یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح البیت کبیر، البیت مبتدا ہے اور معرفہ ہے، کبیر جو ہے وہ اس کی خبر ہے اور نکرہ ہے۔ المسلم صادق، اور اس کی جمع المسلمون صادقون۔ اس سے پتہ چلا کہ مبتدا جو ہے اور خبر یہ دونوں یعنی جو آپ اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں، چوتھی مثال جو آپ کے سامنے ہے، تو عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کو فالو کر رہی ہے، یعنی اگر آپ جمع کے لیے، مبتدا جمع ہے، جمع کے لیے خبر لے کے آ رہے ہیں تو وہ خبر جو ہے وہ بھی جمع آ رہی ہے۔ المسلمون صادقون، مسلمان سچے ہیں، اور واحد ہو تو المسلم صادق۔ آج کے لیسن میں، آج کے ریویژن میں ہم جملہ فعلیہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ جو ہے جیسا کہ نام سے واضح ہے، اس کے اندر فعل استعمال ہوگا، اور زیادہ اسپیسیفکلی یہ جملہ فعل سے شروع ہوگا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، ضرب خالد زیدن۔ ضرب فعل ہے، اس کا مطلب ہے اس نے مارا۔ خالد زیدن، جب جملہ فعلیہ ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک فعل تلاش کریں گے ہم، جو اکثر ہمیں ابتدا میں نظر آئے گا، اور اس کے بعد ہم فاعل تلاش کریں گے، یہ فعل کرنے والا کون ہے، اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں نظر آئے گا، جیسے خالدن نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم مفعول تلاش کریں گے، جو ہو سکتا ہے ہو، اور کسی کیس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول ملے ہی نہ، موجود ہی نہ ہو، لیکن مفعول موجود ہوگا تو وہ نصب کی حالت میں ہوگا، جیسا کہ زیدن نصب کی حالت میں ہے۔ ضرب
خالدن زیدن، مارا خالد نے زید کو، ضرب خالدن زیدن۔ تو یہ جملہ فعلیہ کی سادہ سی مثال ہے۔ مبتدا اور خبر جملہ فعلیہ میں تلاش نہیں کرنے، مبتدا اور خبر جو ہے وہ ہم نے جملہ اسمیہ میں تلاش کرنے۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو تلاش کرنا ہے۔ کچھ اور اگزامپلس دیکھ لیجئے۔ دعا نوح قوما، دعا پکارا نوح قوما۔ اب یہاں پہ بتائیے فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ نوح فاعل ہے اور قوم مفعول ہے۔ جی بالکل، نوح پکارنے والے ہیں تو نوح فاعل ہوئے اور قومن جو ہے یہ مفعول ہے۔ اور حالت سے پتہ چل گیا کہ نوح چونکہ رفع کی حالت میں ہے تو یہ فاعل ہے، اور قوم جو ہے یہ نصب کی حالت میں ہے اس لیے یہ مفعول ہے۔ دعا نوح قوما۔ اسی طرح یدخل مؤمن جنتن، داخل ہوگا، یدخل فعل، مؤمن فاعل، جنتن مفعول۔ یعمل مسلم خیرا، عمل کرتا ہے مسلم، مسلم، خیرن اچھا، نیک، مسلمان نیک عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ جمع والی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر واحد ہو حافظ المسلم القرآن، حافظ المسلم القرآن، حافظہ فعل، المسلم فاعل، القرآن مفعول۔ اب اگر زیادہ بنانے ہیں تو مسلموں کی جگہ مسلمون آ جائے گا، اور قرآن جو ہے وہ تو ویسے ہی آ گیا، زیادہ مسلمانوں نے قرآن کو حفظ کیا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز اس میں نوٹ کرنے والا خلیہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر جملے میں فاعل اور مفعول دونوں نظر آ رہے ہیں، جیسے یہاں پہ مسلم ہے موجود ہے اور قرآن دونوں نظر آ رہے ہیں، اگر فاعل اور مفعول دونوں نظر آئیں، یعنی فعل اور فاعل دونوں نظر آ رہے ہوں، حافظہ فعل ہے، مسلمو فاعل ہے، دونوں نظر آ رہے ہوں، یعنی آپ کو پتا ہے کہ حافظہ کے اندر بھی تو ایک کرنے والا چھپا ہوا ہے نا۔ حافظہ کا مطلب ہے اس نے حفظ کیا، اس نے یاد کیا، اس نے ہوا اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے کئی ایسے جملے آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ خالی فعل ہوتا ہے اور آگے مفعول نظر آ جاتا ہے، فاعل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر جملے کے اندر فعل کے ساتھ ساتھ فاعل بھی ظاہر ہو، نظر آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے حافظ المسلمون، کہ یہ جو کرنے والا ہے یہ مسلمان ہے، اگر یہ دونوں نظر آ رہے ہوں تو ایسی صورت میں جو فاعل ہے چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو، جو فعل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ واحد ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو المسلم اگر یوز کیا ہے آپ نے تو بھی حافظہ، اور المسلمون یوز کیا ہے تو بھی حافظہ استعمال ہو۔ تو حافظ المسلمون القرآن۔ اسی طرح دوسری مثال یقرأ المؤمنون الحدیث، اگرچہ مؤمن جمع ہے لیکن اس کے ساتھ صیغہ جو ہے فعل کا وہ جمع والا نہیں بلکہ واحد والا استعمال ہو رہا ہے۔ یسمع الصالحون السیرہ، صالح کی جمع صالحون استعمال ہوئی لیکن جو فعل کا صیغہ استعمال ہوا وہ واحد والا استعمال ہوا، یسمع، وہ سنتا ہے، لیکن صالحون ہے تو ہم کہیں گے صالحون، یعنی صالح لوگ سنتے ہیں السیرہ، سیرہ کو۔ اسی طرح سے مؤنث بھی اگر ہو تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، واحد واحد فاعل ہے تو پھر تو فعل جو ہے وہ بھی
یہ واحد صیغہ جو ہے وہی استعمال ہوگا. لیکن اگر فاعل زیادہ ہیں، جمع ہیں، لیکن جملے میں واضح ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو پھر جو صیغہ ہے وہ واحد والا ہی استعمال کریں گے. جیسے حافظہ کے ساتھ المسلمو اگر آپ استعمال کیا تھا آپ نے، حافظ المسلم القرآن، لیکن میں نے اگر مؤنث بنانا ہے، المسلمات بنانا ہے، تو حافظت ہو جائے گا، تو واحد ہے. لیکن اگر مسلمات کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر کیا استعمال کروں گا؟ پھر بھی حافظت ہی حافظت. استعمال. جی حافظت المسلمات القرآن. اسی طرح ایک مومنہ کے لیے تقرأ المؤمنات الحدیث، لیکن اگر زیادہ مؤمنات ہیں تقرأ المؤمنات الحدیث. سر دو کے لیے بھی یہی واحد مؤنث ہی آئے گا اگر مثنیٰ ہو تو. واحد کے لیے، دو کے لیے بھی واحد مؤنث ہی آئے گا جی. ایک اگر ہوگا، یعنی اگر واحد ہے نا، جی یعنی جی اگر ایک فاعل. ہے کام کرنے والا تو اس کے ساتھ آپ کا واحد والا صیغہ آئے گا. اگر جمع ہے تو اس کے ساتھ بھی واحد والا صیغہ آئے گا. اور اگر دو ہیں تو اس کے ساتھ بھی واحد والا صیغہ آئے گا. واحد والا صیغہ اس صورت میں آئے گا جب فعل اور فاعل دونوں جملے میں موجود ہیں. اور اگر وہ جملے میں موجود نہیں ہے فاعل، تو پھر جتنے لوگ ہوں گے اس کے حساب سے صیغہ آئے گا. اگر جملے میں موجود نہیں ہے تو پھر اگر دو ہوئے کرنے والے تو پھر صیغہ فعل والا دو والا استعمال ہو. اور اگر وہ والا زیادہ آئے گا ہوئے سر. تو جمع دو والا، پھر دو والا اچھا استعمال ہو. اچھا اچھا اچھا. اور اگر زیادہ ہوئے، جمع ہوئے تو پھر جمع والا استعمال ہوگا. تو حافظت کا پھر دو کا کیا بنے گا سر؟ حافظات ہی. حافظ اگر دو مسلم عورتیں ہیں. دو مثنیٰ کا صیغہ کیا ہے جی؟ کسی کو مثنیٰ کا یاد ہے؟ المسلمات تانی. حافظانی نہیں حافظہ. فعل کا صیغہ، فعل کا. جی فعل کا صیغہ نہیں، یہ یاد نہیں ہے سر. فعالت ہے نا، فعالت سے یاد کریں. فعلا، فعالت. فعلتین نہیں انہ سر ہی لگے گا. نہیں زیادہ کے لیے ہما دو کے لیے ہوتا ہے. ہما ہنہ دو کے لیے ہما. وہ تو زمیر ہے نا. حافظ جی کسی کو یاد ہے؟ نہیں سر ذہن میں نہیں آ رہا. چیک کیجیے گا. فعلتا ہے میرا خیال ہے. فعلتا حافظ ذہن میں نہیں آ رہا سر. چلیں اس کو کراس چیک کر لینے کے بعد. اس کا مطلب کہ سر اس کا مطلب کہ اگر فاعل جو ہے وہ مثنیٰ ہے تو پھر فعل جو ہے وہ بھی مثنیٰ کی فارم میں آئے گا. جی یعنی جی دو کی. بالکل. فاعل اگر مثنیٰ ہے تو فعل بھی مثنیٰ ہوگا اس صورت میں اگر فاعل موجود نہیں ہے جملے میں. جی اگر جملے میں موجود ہے تو پھر واحد. رول بیسیکلی یہ ہے کہ اگر فاعل جملے میں نظر آ رہا ہے تو فعل کا صیغہ واحد یوز کریں، اور اگر فاعل جملے میں نظر نہیں آ رہا تو پھر جو فاعل ہوں اس حساب سے صیغہ استعمال ہوگا. جمع ہوں گے تو جمع والا صیغہ، دو ہوں گے تو مثنیٰ والا صیغہ، اور ایک ہوگا تو واحد والا صیغہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے تو شکریہ. اچھا جی، اس کے بعد آئیے ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی وہ تھی دوبارہ جملہ اسمیہ سے متعلق، اور وہ تھی انا اور اس کی بہنوں کے بارے میں. انا و اخواتہا سے کہتے ہیں. انا اور اس کی بہنیں، انا کے ساتھ کانا اور لاکنہ جو ہے یہ کہلاتی ہیں اس کی بہنیں. یعنی جو انا کا اثر ہے وہی کانا اور لاکنہ کا اثر بھی ہے. انہ کے ہم ساتھ جملہ انہ بھی تو ہے نا سر؟ انہ نہیں نہیں ہے؟ انا بھی ہے میرا خیال ہے جی. انہ بھی ہے نا.
انا انا کانا انا بھی ہے کننا. جی. اچھا دوبارہ جملہ اسمیہ کو ذہن میں لے کے آئیں. جملہ اسمیہ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ تھا مبتدا اور خبر کا کمبینیشن. مبتدا ہے اللہ، خبر ہے غفور. اس جملہ اسمیہ سے پہلے یاد رہے کہ جملہ اسمیہ کی ہم بات کریں، جملہ اسمیہ سے پہلے اگر انا لگ جائے تو اب جو مبتدا ہے وہ حالت رفع میں نہیں رہے گا، حالت نصب میں چلا جائے گا. تو اللہ غفور میں مبتدا حالت رفع میں تھا، لیکن جب انا اس سے پہلے لگ گیا تو اب یہ حالت رفع نہیں ہے بلکہ یہ حالت نصب بن گئی. تو ان اللہ غفور بن گیا. ان اللہ غفور. خبر کے اوپر کوئی فرق پڑا جی؟ نہیں خبر. خبر کے اوپر فرق نہیں پڑا. تو انا کی وجہ سے مبتدا پہ اثر پڑے گا، خبر پہ اثر نہیں پڑے گا. مبتدا جو ہے وہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جائے گا اور خبر ویسے کی ویسے ہی رہے گی. اب یہ جو مبتدا تھا اس کا ایک نیا نام ہے، کیا کہیں گے اسے؟ اب ہم انا کا فاعل، اب ہم اسے انا کا اسم کہیں گے. انا کا اسم، انا کا اسم، انا کا اسم. انا کا اسم. اور جو خبر تھی اسے ہم کیا کہیں گے؟ انا کی. اسے ہم انا کی خبر کہیں گے. تو گرامر کی اصطلاح میں اب یہ انا کا اسم اور انا کی خبر بن جائے. مبتدا اور خبر کی بجائے انا کا اسم اور انا کی خبر کہلائیں گے. کچھ مثالیں اس میں آ گئیں. انا اگر آپ ایڈ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول. یہ جملہ اسمیہ ہے، اس سے پہلے آپ نے انا لگا دیا تو ان محمدن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہود نبی، کیا بنا؟ ان ہودن نبی. زید صغیر، ان زیدن صغیر. سعد کبیر، ان سعدن کبیرن. اور جمع میں دیکھیے المسلمون صادقون، مسلمان سچے ہیں. انا لگا دیجئے، کیا بنے گا؟ ان المسلمین صادقون. کیا چینج آئی ہے اس میں؟ مسلمون سے مسلمینا کیوں بن گیا؟ یہ حالت نصب میں ہے نا، ان جی کی جمع یاد حالت یا نصب. اس کو ریوائز کیجئے گا کہ مسلم کی جمع مسلمونا جو ہے یہ حالت رفع والی جمع ہے. حالت نصب اور حالت جر والی جمع جو ہے وہ ہے مسلمینا. تو اگر آپ نے مسلمونا کو حالت نصب میں لے کے جانا ہے تو پھر آپ مسلمینا استعمال کریں گے. ان المسلمین صادقون. اسی طرح المؤمنون صالحون، ان المؤمنین صالحون. دیکھیں صالحون صادقون پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، وہ حالت رفع میں ہی ہیں. اور مزے کی بات ہے، غور کیجئے گا، وہ نکرہ حالت میں ہی ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا. صادقون کی جمع صادقون اسی طرح لکھا ہوا ہے، الصادقون نہیں. اگر الف لام لگا دیں گے تو یہ جملہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے چلیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. یہ جو پہلا والا جملہ تھا اگر اس کے اوپر آپ نوٹ کریں اور ذرا غور کریں اور یاد دہانی کے لیے صرف مجھے بتائیں کہ اگر اس میں الف لام کا اضافہ یہاں پہ کر دوں، یہ یہاں پہ الف لام کا اضافہ کر دوں تو اب کیا یہ جملہ اسمیہ رہے گا؟ یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا. تو اب یہ کیا بن گیا جی؟ مرکب توصیفی. اب یہ مرکب توصیفی بن گیا. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں اسم جو ہیں وہ ایک ہی جیسی حالت میں ہوتے ہیں، یا دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، دونوں جمع ہوں گے یا دونوں واحد ہوں گے، دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں
مؤنث ہوں گے تو یہاں پہ اب دیکھیے دونوں جمع ہیں، دونوں کے دونوں اعراب بھی معرفہ سیم میں ہیں، عراب بھی سیم، تو یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے تو پھر یہ جملہ نہیں بنائیں گے بلکہ یہ مرکب بنائیں گے اور اسے کہیں گے مرکب توصیفی۔ اچھا، جملے میں اور مرکب توصیفی میں فرق کیا ہے؟ جملے میں ہے کا اضافہ ہوگا، المسلمون صادقون، مطلب کیا ہے؟ مسلمان سچے ہیں، لیکن اگر یہ مرکب بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مرکب بنے گا تو پھر سچے مسلمان، بس ہے کا اضافہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ صرف سچے مسلمان کہلائے، تو یہ ہے فرق۔ اچھا جی، اس کے بعد اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ کلاس کا کچھ لوگوں کو شاید کنفیوژن تھی کہ 10 بجے شاید شروع نہیں ہوگی کلاس، 10:30 ہی ہونی ہے، کہ ٹائم ہم نے 10 بجے کا ڈیسائیڈ کیا تھا پچھلی دفعہ اور لکھا بھی تھا ریمائنڈر میں، تو یہ آپ کا میسج بھی آیا ہوا تھا۔ ہاں جی، تو کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی آج ہم نے 10 بجے شروع کی ہے، اگلی دفعہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ 10 بجے ہی رکھیں۔ اچھا، اسی طرح سے المؤمنون الصالحون ان المؤمنین صالحون، اسی طرح سے المنافقون فاسقون ان المنافقین فاسقون۔ اسی طرح اگر آپ انا کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ لگانا چاہیں جو انا کی بہنوں میں آتا ہے، جیسے کأنا، لاکننا، تو ان کا اثر بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے۔ یہ ہے جناب انا اور اس کی بہنیں اور ان کا جو جملہ اسمیہ کے اوپر اثر ہے۔ سر ایک ہم نے پڑھا تھا کہ انا جملہ اس میں کہ شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، انا جو ہے چونکہ کے معنوں میں آ رہا ہوتا ہے، کہ بے شک کہ، تو وہ جملہ کے اندر سینٹنس جو ہے اس کی سینس اس وقت بن رہی ہوگی جب وہ درمیان میں کسی چیز کے لیے آ رہا ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اگلی ٹاپک پہ جو ہم نے پڑھا، وہ تھا کانا کا اثر۔ اگر جملہ اسمیہ سے پہلے کانا لگ جائے تو اب جو اثر ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ اب مبتدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی۔ جیسے اللہ غفورن جو ہے، اس سے پہلے اگر کانا لگ جائے گا تو کان اللہ غفورن، مبتدا جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا اور خبر جو ہے وہ چلی گئی حالت نصب میں۔ اب جو مبتدا تھا وہ کہلائے گا کانا کا اسم، اور خبر جو ہے وہ کہلائے گی کانا کی خبر۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح سے ہم نے انا دیکھا اسی طرح سے کانا، لیکن فرق جو ہے وہ اب تھوڑا سا ان دونوں میں واضح ہو گیا۔ مبتدا جو ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے انا اور اس کی بہنوں کی وجہ سے، اور کانا اور اس کی بہنوں کی وجہ سے فرق کس پہ پڑتا ہے؟ خبر پہ پڑتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، جو یہ والا پارٹ ہے پہلے اس کو دیکھ لیں لیفٹ سائڈ پہ، ہود نبی، اس سے پہلے اگر کانا لگ جائے تو کانا ہود نبی بن جائے۔ زید صغیر، کانا زید صغیرا۔ سعد کبیر، کانا سعد کبیرا۔ اسی طرح سے اگر معرفہ جملہ ہو المسلم صادق تو کان المسلم صادقا، اور المؤمن صالح کان المؤمن صالحا، اور المنافق فاسق کان کان المنافق المنافق فاسقا۔ فاسقا۔ فاسقا،
اسی طرح اگر آپ کوئی مؤنث والے جملہ دیکھنا چاہیں تو المسلمۃ صادقۃ ہے تو کانت آ جائے گا یہاں پہ، کانت المسلمۃ صادقۃ. کانا کا مؤنث صیغہ جو ہے وہ کانت ہوتا ہے نا، کانت. اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو تا کے نیچے زیر لگائیں گے اور پھر آگے ملائیں گے، تو کانت المسلمۃ صادقۃ. المؤمنۃ صالحۃ، کانت المؤمنۃ المؤمنات صالحۃ، صالحۃ. المنافقۃ فاسقۃ، کانت المنافقۃ المنافقۃ فاسقۃ. فاسقۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کانا جو ہے اس کی سے ملتے جلتے کچھ اور اسی طرح کے الفاظ جو کانا جیسا اثر کرتے ہیں، یعنی کانا کی بہنیں اصبحا اور امسا، یہ بھی بالکل ویسے ہی اثر کرتے ہیں. ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، آپ نے کانا کو ایز فعل پڑھا ہوا ہے تو یاد رہے کانا ایک فعل ہے. اسی طرح اصبحا اور امسا بھی فعل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم نے اسپیشل فعل کے طور پہ پڑھا تھا. اگر آپ اس کا اپنا معنی دیکھیں تو اپنا معنی اس کا کچھ نہیں ہے، کچھ بنتا نہیں ہے. اچھا، یہ آج کچھ تھوڑا سا پرابلم ہے ہماری زوم میٹنگ میں، 10 منٹ کے بعد یہ ختم ہوگی اور ہمیں دوبارہ کنیکٹ کرنا پڑے گا پلیز. تو سر اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اصبح البیت کبیرن. اصبحا، اصبحا کا مطلب ہے ہو گیا، ہو گیا. امسا جو ہے، امسا بھی اسی معنوں میں آتا ہے. اصبحا جو ہے یہ نارملی آتا ہے صبح کے لیے، اور امسا جو آتا ہے شام کے لیے آتا ہے. جی، یہ اس میں زمان یا اس میں مکان وغیرہ کی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یہ دونوں. یہ اصل میں اسپیشل فعل ہیں، یہ اسم میں نہیں آئیں گے، یہ فعل ہیں اور ان کا اپنا فعل کا پورا ٹیبل ہے. لیکن یہ اسپیشل یوزیج ہے ان کا، یعنی اکیلے استعمال نہیں ہوتے، کسی نہ کسی جملے کے اندر ہی بات واضح کرتے ہیں. لیکن یہ فعل ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح فعل کے صیغے ہوتے ہیں پورا ٹیبل ہوتا ہے، اس طرح ان کا بھی ٹیبل ہے. اور جو فعل کے باقی رولز ہیں وہی ان پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں، لیکن ان کا یوزج جو ہے وہ بہت اسپیشل ہوتا ہے. اکیلے ان کا یوزج جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا. صبح شام کی جو دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں ان میں بہت زیادہ ہے. صبح کے جی، ان میں اصبح اصبح اور امسا کافی ہے. بہت زیادہ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سمری. یہ ہیں ہم نے ابھی تک جو 4 قسم کے جملے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور پھر جملہ فعلیہ میں جملہ اسمیہ میں انا کا اثر اور جملہ اسمیہ میں کانا کا اثر، وہ ہم نے پڑھ لیا، اس کو ہم نے ریوائز کیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مرکبات. مرکبات جو ہیں ایک سیکنڈ ذرا، جی، مرکبات میں سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں مرکب جاری. مرکب جاری کیا ہے؟ مرکب جاری بہت سمپل مرکب ہے جو کہ ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن پہلے ہم نے اسے نام نہیں کیا. ایسے الفاظ جن کو حرف جر کہا جاتا ہے، جب وہ کسی لفظ سے پہلے آتے ہیں تو اس کو مجرور کر دیتے ہیں، اور یہ کمبینیشن جو ہے یہ مرکب جاری کہلاتا ہے. جیسے فی الارضی، زمین میں، یہاں پہ لفظ ارض جو ہے اس سے پہلے فی آ گیا جو حرف جر ہے، اور اس نے ارض کو مجرور کر دیا، مجرور کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب جاری بن گیا. اسی طرح سے باللہ، للمسلمین، مجرور حالت جر میں چلا گیا، مسلمون جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، للمسلمین بن. اسی طرح قرآن مجید میں اگر آپ کچھ مثالیں دیکھیں تو واللہ ذو فضل علی المؤمنین، علی آ گیا مؤمنون سے پہلے تو مؤمنین بن گیا. فإن اللہ غنی عن العالمین،
عالمون سے عالمین بن گیا، یہ حرف جر کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا سمپل ہے مرکب جاری جو ہم اصل میں QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اس کو نام نہیں دیا تھا، ہم نے اس کو QC5 میں آ کے اس کو نام دیا، اور اب وہ ہم مرکب جاری کے نام سے، اور اس کو ایک اور ٹرم جار مجرور کے نام سے بھی پڑھا جاتا ہے، جار مجرور۔ مرکب جاری بعض اوقات استعمال نہیں ہوتا بلکہ جار مجرور کہا جاتا ہے اسے۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے دوسرا مرکب کیا ہے؟ دوسرا مرکب ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہے؟ بیتن کبیرن، تھوڑا سا پہلے بھی ہم نے اسے پڑھا، دونوں اسم ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، جمع واحد، معرفہ نکرہ میں بھی، مذکر مؤنث میں بھی، اور حالت میں بھی، یعنی رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، مل کے ایک مکمل جملہ نہیں بناتے، بلکہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے بیتن کبیرن کا مطلب ہے بڑا گھر، اس کا مطلب یہ بڑا گھر ہے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بڑا گھر، بلکہ اگر یہ نکرہ حالت میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ایک بڑا گھر یا کوئی بڑا گھر۔ البیت الکبیر لکھا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے بڑا گھر، دا بگ ہاؤس۔ اور اگر حالت چینج کریں گے ایک لفظ کی تو دوسرے کی حالت بھی چینج ہو جائے گی۔ بیتن اگر ہو جائے گا کسی وجہ سے تو پھر کبیرن جو ہے وہ بھی کبیرن ہو جائے گا، اگر بیتن کسی وجہ سے ہو جائے گا تو کبیرن جو ہے وہ بھی کبیرن ہو جائے گا، تو بیتن کبیرن بن جائے گا۔ مثال دیکھیے، ہاذا بیتن کبیرن، یہ بڑا گھر ہے۔ نارمل جملہ اسمیہ ہے، اس میں دونوں اوریجنل حالت میں استعمال ہو، لیکن اگر جملہ فعلیہ میں کہیں پہ استعمال ہو گئے مفعول بن کے تو اب کیا ہوگا؟ رعا زیدن، زید نے دیکھا، زید فاعل ہے تو مفعول کیا ہے؟ بیتن کبیرن، زید نے دیکھا بڑا گھر۔ اب یہ چونکہ مفعول بن کے آئے تو اب یہ دونوں کے دونوں ہمیں حالت نصب میں نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیتن جو ہے وہ تو بیتن ہو جائے لیکن کبیرن جو ہے وہ ویسے ہی رہے۔ اسی طرح اگر حرف جر کے ساتھ ہی استعمال ہو جائیں گے تو دونوں کے دونوں حالت جر میں چلے جائیں گے، جیسے زیدن فی بیتن کبیرن۔ اب یہ فی جو ہے، یہ بیتن کبیرن جو ہے، یہ گویا کہ دونوں کو چینج کر رہا ہے، تو پورے کا پورا مرکب توصیفی جو ہے وہ چینج ہو گیا، اس کی حالت چینج ہو گئی۔ رول یہی رہے گا کہ مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف جو ہیں یہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں چاروں چیزوں میں، اور جیسے ہی ان کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ مفعول بننے کی وجہ سے آئے یا چاہے وہ حرف جر کی وجہ سے آئے، وہ تبدیلی جو ہے وہ صفت اور موصوف دونوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ ان کی مثالیں دیکھیں تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ الہ واحد کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ اور دوسری مثال وَقُولُوا لَهُمْ، اور کہو ان سے قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ابھی قَوْلًا مَعْرُوفًا جو ہے یہ حالت نصب میں آ گیا، دونوں حالت نصب میں چلے گئے۔ اچھی بات، کیوں حالت نصب میں کیوں گئے؟ منصوب بن کے آئے ہیں، ان سے کہو اچھی بات، تو بات جو ہے وہ منصوب ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِیمٌ، بے شک وہ ہے البتہ قرآن کریم، فی کتاب مکنون۔ اب یہ فی جو ہے، یہ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے،
اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کتاب مکنون، محفوظ کتاب، کتاب مکنون محفوظ کتاب، حالت جر میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے۔ تو مرکب توصیفی جو ہے یہ بھی ایک سمپل مرکب ہے، آسان مرکب ہے، اور اس کو پہچاننا بھی نسبتاً آسان ہے۔ کنفیوژن بعض اوقات اس کی ہو جاتی ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ میں اور اس میں فرق ہے۔ یہ جو یہ پہلا جو فقرہ ہم نے پڑھا انہو لقرآن کریم، انا جو آیا ہے یہ انہو مرکب اضافی ہو گیا، تو لا قرآن الکریم یہ تو ہو یہ مرکب اضافی ہے، لا قرآن کریم یہ کون سا مرکب بنا؟ یا یہ اسمیہ فقرہ ہے؟ کیونکہ پہلے تو معرفہ ہے پھر نکرہ ہے۔ جی اصل میں یہ اوریجنل جو جملہ تھا نا یہ تھا ہوا قرآن